بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کسی کو دو رائے ہو تو ہو، لیکن مجھے اتنا سا بھی گمان نہیں ہے کہ موجودہ حکومت دراصل خود اس پوزیشن پہ ہے اور ان کے کرتا دھرتا اس پوزیشن پر ہے کہ وہ ریکوائرڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ سر پلیز ہمیں این آر او دے دیں، سر پلیز اپنے ان 3-4 مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں، سر پلیز یہ وہ مطالبات ہیں جن سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ پتہ چلے گا طاقتوروں کے نقاب نوچے جائیں گے، پتہ چلے گا ریاستی استعمار استعمال کر کے کون لوگ جی ہاں اقتدار کی منصب پر بیٹھتے ہیں اور پھر کس طریقے سے 15 دنوں کے اندر جہاں سزائیں ہونے لگتی ہیں وہاں ان کو ایک دم اقتدار تفویض کر دیا جاتا ہے۔ کیا کون سی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے شاخسانے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک بار پھر سے اس تمام اتحادی کو ایک ساتھ ملایا، اکٹھا کیا اور عدم اعتماد دے دیا؟ تو پلیز عمران خان صاحب، آپ ذرا اپنا جو 2008 کا جو مینڈیٹ چوری والا معاملہ ہے نا اس سے پلیز بیک اپ ہو جائیں۔ پلیز عمران خان صاحب، آپ وہ جو الیکشن کے آڈٹ والا معاملہ ہے اس سے تھوڑا بیک اپ ہو جائیں۔ صرف اور صرف یہ ریکویسٹ اور درخواست اس وقت چل رہی ہے اور میں آپ کو 100 نہیں 200% انشورٹی کے ساتھ وتھ سم ایویڈنس آپ کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت عام ویلاگ ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ انصار عباسی صاحب جن کو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈاکٹریٹ کرنے کا درجہ حاصل ہے، ان کو خطاب دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈاکٹریٹ کیا، اور ویسے بھی وہ اس بار تو وہ 10 دن خاموش رہے، 10 دن خاموش ہونے کے بعد وہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں، بڑی خبر لائے ہیں، ٹیسٹر ٹیزر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے اس بار بھی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کچھ انکشافات کیے کہ مجھے کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے کہا تھا ہمارا نام ظاہر نہیں کرنا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ کی سوچ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں پاکستان کا سیاسی سیٹ اپ کیا چیزیں سوچ رہا ہے۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انصار عباسی صاحب پر خاص ٹاسک ہے ان کو، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ملا ہوا ہے۔ اب ان کی سٹوری بڑی مزیدار ہے، اور مزیدار سٹوری اور مزے کی بات یہ کہ سٹوری مختلف ماؤتھ پیسز بھی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار بات، یعنی اسی طرح کی بات مختلف ماؤتھ پیسز بھی جو مقتدرہ کے ہیں اسپیشلی وہ ان تمام باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں، یعنی اس کو جعلی اور 47 والی نہ بولیں، اس نظام اور اس سیٹ اپ اس حکومت کو، اور اس سیٹ اپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو چیلنج نہ کریں، اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں تو حکومت عمران خان کو گھر میں نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے اگر وہ یہ نہ کریں۔ سر یہ سٹوری جنگ کے اخبار کی سپر لیڈ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں آپ کو 200% کیا 400% کہہ رہا ہوں کہ پیشکش کر سکتی ہے، نہیں، یہ پیشکش کی گئی ہے اور اڈیالہ کے اندر ہی یہ پیشکش کی گئی ہے۔ وہ جو بیک ڈور مذاکرات والا چیپٹر ہے اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں۔ 17 دن کا مذاکرات کا ایسے گیپ نہیں ڈالا کہ جہاں 16 دسمبر کو مذاکرات ہے پھر 2 جنوری تک پوسٹ پون کیے کہ جی ذرا ٹی او آرس لکھ کے بتائیں۔ ٹی او آرس تو آج بھی وہی ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ آج بھی وہی ہے جو 15 دن پہلے بھی تھا کہ جناب نومبر 26 پہ اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دو، انڈر ٹرائل جو قیدی ہیں ان کی رہائی کر دو۔ اس میں اور کیا ہے؟ تو اس 17 دن کا جو گیپ تھا نا وہ یہ سوچنے کا، یہ ساری نیگوسیشن کا، سر ہم یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو یہ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو 1.5 سال جیل کاٹ لی، 2.5 سال سے مقدمات بھگت رہا ہوں، تمام کے تمام میرے مقدمات میجر ویسے بھی ختم ہو چکے ہیں، اب رہ کیا گیا ہے؟ میں نہ کیوں ڈیل کروں گا؟ مجھے تو ڈیل نہیں کرنے، میرے تو تمام کیسز ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، یہ ویسے بھی ختم ہو رہے ہیں، میں کیوں جاؤں گا بنی گالا؟ میں نے نہ بنی گالا جانا، نہ پشاور شفٹ ہونا ہے، اور نہ ہی میں ملک سے باہر جاؤں گا۔ یہ تو کل عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ 200% آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر سکتی نہیں، کیا گیا ہے، اب وہ مان نہیں رہا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مزید انصار عباسی صاحب بتاتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا ہو جائے گا تھوڑا ترا بھی نکالنا ہوتا ہے، تھوڑی اپنی بھی اکڑ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ دکھا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ 9 مئی پہ سمجھوتا کر لیں۔ خود عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی پہ سمجھوتا کر لیں، خود پی ٹی آئی کی کوئی قیادت میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ 9 مئی پہ سمجھوتا کرتے ہیں، بھول جائیں اس کو، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ پاکستان کی عوام میں سے کوئی بندہ، کوئی بیرون ملک مقیم پاکستانی کوئی کہہ رہا ہو؟ بھائی کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ سمجھوتا نہیں ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر 9 مئی میں ہماری انوالومنٹ ہے تو سی سی ٹی وی لے کے آئیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں،
الزامات پروو کریں، ہم ان لوگوں سے اعلان لا تعلقی بھی کریں گے اور معذرت بھی کریں گے. جوڈیشل کمیشن تو آپ نہیں بنا رہے ہیں. ہاں جوڈیشل کمیشن بنے بغیر آپ 9 مئی منڈتے گئے تو وہ کسی نے نہیں ماننا، وہ کسی نے نہیں مانا. ایک بہت بڑا کوشچن مارک نا یوں کر کے یہ لگا ہی رہنا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں نام نہ لینے کی شرط پر ان صاحب نے بولا سمجھوتا نہیں ہوگا. موجودہ اتحادی حکومت 2029 تک برقرار رہے گی، یعنی اپنے 5 سال پورے کرے گی. اور مذاکرات میں شامل حکومتی اتحادی کے ایک اہم رکن نے مجھے کہا ہے، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گلہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں گے اور شورش پسندی ترک کریں گے. یہ ہے سر اصل خبر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹینیور پورا ہمیں کرنے دیں. اچھا، مینڈیٹ والی بات بھی نہیں کرنی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں عمران خان صاحب. الیکشن آڈٹ کا بھی مطالبہ نہیں کرنا. یہ لوگ گارنٹی مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ عمران خان صاحب سے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز یہ سب مان جائیں. اتنا نقصان کرنے کے بعد عمران خان صاحب پارٹی کا اور سسٹم کو ننگا کرنے کے بعد عمران خان صاحب 1.5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد اور جمع مردی کے ساتھ جیل کاٹنے کے بعد پارٹی کے چیتھڑے اڑا دینے کے بعد عمران خان صاحب نے یہی ڈیل کرنی تھی تو یہ 1.5 سال پہلے کر لیتے ہیں. یہ ہونا نہیں. ان صاحب کو انجوائے ہے، وہ کہہ رہا ہوں اب وہ اگلے دور کے لیے تیار ہو رہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام کیسے زندہ رہے گا. عمران خان صاحب کی اب یہ اپروچ ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن بہرحال میں نے ابھی انہیں کو بتانا تو میں ذرا وہ بتا دوں. اور مجھے لگتا ہے یہ اوپن پبلکلی عمران خان صاحب سے این آر او مانگا جا رہا ہے. اس کا کوئی اور مطلب ہے کہ سر خاموش ہو جائیں، آڈٹ پہ بات نہیں کرنی، 8 فروری پہ بات نہیں کرنی، ہمارا بس 2029 تک ہماری حکومت چلنے دیں. عرفان صدیقی صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عدالتی پروسیس ہوگا، کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عمران خان صاحب رہائے ہوں گے. وہی عدالتی پروسیس نا جو 15 دن کے اندر نواز شریف کے سارے کیسز واپس ہوئے، ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگے، برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کو پروٹو کو ملا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ سزا عدالتوں سے ہی معاف ہونی ہے. اسی وہ پروسیس وہی ہے. نہیں تو یہ جو آفر والی بات کیا ہے، یعنی کوئی کیس ہے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. سب یہ مان لے تو بنی گالا ہے، زندگی آزاد ہے. یہ والی ہے ملک سے باہر ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود بتا رہے ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 نمبری کی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہاں، ادھر عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے لیے 2025 بڑا خوش آئند ہے. کل عمران خان صاحب نے خود ہی بولا ہے کہ 2025 پاکستان میں جمہوریت کا سال ہے. 2025 جو ہے پاکستان میں تبدیلی کا سال ہے. یہ بول رہے ہیں حقیقی آزادی کا سال ہے، یہ کل عمران خان صاحب نے بولا. لیکن محمد علی درانی صاحب بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں. عمران خان صاحب سے مذاکرات کا جو فرسٹ فیز تھا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، عمران خان صاحب بھی کے ساتھ تھے، ہماری بھی ملاقات ان سے بھی، پروگرام بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. بڑی مثبت اپروچ کے ساتھ ہے. اور آج کل وہ جس بندے کے قریب ہیں وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب. تو محمد علی درانی صاحب ان کا ترا نکال رہے ہیں سیٹ اپ کا، اس حکومتی سیٹ اپ کا ترا نکال رہے ہیں. محمد علی درانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، 2025. انہوں نے کہا 2025 پاکستان میں جمہوریت کا سال ہے، 2025 دوبارہ انتخابات کا سال ہے، 2025 عمران خان کے دوبارہ اقتدار کا سال ہے، 2025 دوبارہ اقتدار میں عوام کی شراکت کا سال ہے. اور اگر راستہ روکا گیا تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ سازش ہوگی. بھائی یہ تو نکال رہے ہیں پورا پورا طرح، یہ ڈرا رہے ہیں. جی ہاں، اور آج کل ہیں بھی بہت ایکٹیو. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات کی اصل شکل دیکھنی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کو دیکھنا ہے. آپ نے میکسیمم اصل شکل دیکھنی ہے، باقی بیک ڈور پہ تو جو چل رہا ہوگا یہ کہیں سے پیچھے بات ہے. عمران خان صاحب کا پورا مینڈیٹ علی امین گنڈا پور کے پاس ہے نیگوسیشن کا. ون بندہ. سیاسی مذاکرات تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، بیک ڈور کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح محسن نقوی کا صاحب کو پتا، تو یہ محسن نقوی صاحب کے بہت قریب ہے، تو ترا نکالنے کے لیے بھی کافی ہے. ادھر ایک آدھ خبر اور بھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملٹری کورٹ سے سزا پائی تھی ارزم جنید صاحب نے، اور ان کا اور 25 دسمبر کو ان کو سزا ہوئی، 27 دسمبر کو ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تھا. ان کے والد صاحب روز جا رہے تھے کہ جناب
وکالت نامہ تو سائن کروا دیں تاکہ وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ کے اندر جائیں تو صحیح، چیلنج کرنا ہے نا اس سزا کو. بھائی میرے بیٹے پہ چارج شیٹ کیا ہے، ایل سی ڈی توڑی ہے، ایل ای ڈی توڑی ہے، گیٹ توڑا ہے، کیا کیا ہے، کسی فوجی پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی زخمی کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں، کوئی سب چیزیں تو پتہ چلے. تو سائن ان کا وکالت نامہ سائن نہیں کیا تھا، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ نہیں کرنے دے رہا تھا، اس کو بھی حکم کہیں سے ریکوائرڈ ہوگا کہ جناب آگے پرسو کروا دیں کہ نہیں کروا دیں. اچھا، ادھر ان کے والد صاحب تھے جنید صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ جی میرے بیٹے کا وکالت نامہ سائن نہیں کرنے دیا جا رہا. تو جج علی ضیاب باجوہ صاحب نے حکم دے دیا کہ ان کو وکالت نامہ دستخط کرنے دیا جائے. میرا خیال یہ پہلا کیس ہوگا جو ملٹری کورٹس کی سزا کا ہوگا، جو چیلنج ہوگا ہائی کورٹ کے اندر، تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. اب الزامات کی چارج شیٹ بھی پتہ چلے گی، تو ایک بار شروع ہو گیا تو پھر وہ ریکارڈ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ کس نے کیا کیا کیا. تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. عمران ریاض خان صاحب سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں جی، ان کی درخواست کی گئی تھی، ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو جہاں جہاں ہمارے کیسز رہا اس کی تھوڑی تفصیل مجھے بتا دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ضمانت کروا لوں. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے تفصیل مانگی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو آج تفصیل جمع کرائی گئی ہے. بتایا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں 3 مقدمات ہیں عمران ریاض کے خلاف، سائبر کرائم لاہور میں ایک انکوائری زیر التوا ہے، اسلام آباد پولیس کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے. مطلب وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے، اس کے بعد منظر عام پر آئیں گے. کوئی یہ خبریں بہت سٹرونگ ہیں کہ عمران ریاض خان پاکستان کے اندر ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت یہ خبریں بھی ہیں. تو یہ بیسس پوچھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے اپنے کیسز کو پرسو کرنے کے لیے آگے آنے کے مکمل پلان کے اندر ہیں. یہ چیزیں اگر جی اس کے علاوہ دیگر کچھ اور خبریں جس میں سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہو جاتی ہے. انہوں نے سیدھا مطالبہ ہی کر دیا انہوں نے کہ مستعفی ہوں، حکومت استعفیٰ دے اور گھر جائے اور پھر عوام کو موقع دے. یہ ہے. اور فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی اس ٹائم چل رہی ہے، جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے نہیں ڈی جی صاحب آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، آپ ذرا انجینئرنگ کور کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہتے ہیں افغانستان والے معاملے پہ بتایا تھا کہ پاکستان کی سیٹلمنٹ کیا ہے کیا ایشوز ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ انجینئرنگ کور سے ہیں اس لیے آپ کو افغانستان کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ ڈی جی ایم او سے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے معاملات پوچھ لیا کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں سر، یہ چیزیں. اور آخر میں ذرا ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی. عامر متین صاحب، یہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں. انہوں نے 2024 کا احاطہ کیا ہے، ذرا میں انہی کی زبان سے آپ کو سنا دوں، یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں جس نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ دیا یہ والے پاکستان کی عوام کے رکھا ہے. انہیں کہ سال 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، یہ ہماری کربلا تھی. نہ ایسی کبھی مہنگائی دیکھی، نہ ایسی کبھی لاقانونیت دیکھی. جنگل راج جس کو مرضی اٹھا لیا گیا، نہ قانون نہ آئین، انتظامیہ غنڈہ گردی کا ذریعہ بن گئی اور سرکاری آقاؤں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئی. عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بن گئی اور چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ ججوں کی اکثریت پارٹنر ان کرائم نکلے. ماتحت عدالتوں کو کیمے کی مشین سے نکال کر کنٹرول کیا گیا. باضمیر چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ ججز کی اکثریت پارٹنر ان کرائم بن گئی. باضمیر ججوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. زیادہ تر جج بک چکے یا جھک چکے. زیادہ تر وکیلوں کا حال بھی یہی ہے. اور تو اور آصفہ جہانگیر کے نام کا گروپ 26ویں ترمیم کا حامی ہونے پر جیت گیا. کیا شرم کا مقام ہے. یہ ترمیم نہیں، عدلیہ اور آئین کی موت ہے. میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، سلام ہے ان کو. پارلیمان، حکومتی پارٹی اور پیپلز پارٹی سمجھوتا کر چکے ہیں، بک چکے ہیں، ہار چکے ہیں اپنے مفادات کے لیے. شریف اور زرداری خاندان کے مفادات کے ہاتھوں سیاست تباہ ہو چکی ہے. مزید کہا کہ کہیں اس سال کے متعلق یہ سیاہ ترین سال تھا، یہ ان کا کہنا تھا. میں سے اتفاق کرتا ہوں. آپ فیڈ بیک میں مجھے بتائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.